میں ایک بار حج کرتا ہے اور اللہ نے اس کو روزے رکھنے کا جو رمضان کا مہینہ دیا، اگر وہ رمضان کے مہینے کے 30 روزے رکھتا ہے تو اس کی زکوٰۃ بدن کی ہوتی ہے، اور زکوٰۃ دیتا ہے مال کی تو زکوٰۃ مال کی ہوتی ہے۔ اور گویا جب نماز پڑھتا ہے تو اس کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بنتی ہے نماز۔ یقیناً آدمی جو نماز پڑھتا ہے وہ توبہ کرتا ہے، جو توبہ کرتا ہے تو اللہ کبیرہ گناہ بخش دیتا ہے۔ اور مطلق نماز پڑھنے تھے، نیکی کرنے تھے، ذکر کرنے تھے، اللہ کی راہ میں دینے تھے، یہ اس کے گناہ اللہ معاف کر دیتا ہے۔ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، فرمایا جو روزے رکھے گا اس کو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ پچھلے سب بخش دے گا۔ من صام رمضان وقام، جس نے رمضان کے روزے رکھے اور قیام کیا، ایمانا و احتسابا، ایمان کے ساتھ اور ثواب کی امید کے ساتھ، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ اس کے پچھلے گناہ جتنے بھی ہیں سب بخش دیتا ہے۔ کتنی بڑی اللہ کی شان ہے کہ پوری زندگی کے گناہ ہر سال بخشے جاتے ہیں، ہر سال اس کے درجات بلند کیے جاتے ہیں۔ زکوٰۃ دینے سے مال پاک ہوتا ہے، روزے رکھنے سے بدن پاک ہوتا ہے، وضو کرنے سے بدن پاک ہوتا ہے، نماز پڑھنے سے بدن پاک بھی ہوتا ہے اور تزکیہ بھی ہوتا ہے اور انعامات بھی ملتے ہیں۔ یہ کتنے بڑے درجات ہیں۔ تو یہ تحفہ رمضان کا ہو، نماز کا ہو، یہ معراج کی برکت سے حاصل ہوا۔ جو آپ معراج پہ تشریف لے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ سے ملاقات ہوئی، اور پھر امت کے لیے آپ یہ تحفہ نماز کا لے آئے ہیں۔ یہ بہت بڑا عظیم الشان تحفہ ہے، بہت بڑا عظیم الشان تحفہ کہ بندے کی اللہ سے ملاقات ہوتی ہے 5 بار۔ کسی بادشاہ سے اگر ملاقات 5 بار ہو تو کتنے بڑے اعزاز کی بات ہے، کتنے بڑے عزت کی بات ہے، بہت بڑے اعزاز کی بات ہے مسلمانوں کے لیے۔ اللہ نے ان کو نماز کی دولت دی ہے، عبادت کے لیے اللہ نے نماز کی دولت، بہت بڑی دولت ہے، بہت بڑی دولت۔ اور پھر مال دیا ہے اس کو پاک کرنے کے لیے زکوٰۃ کی دولت دی تھی۔ 40,000 میں سے 1,000 اللہ کی راہ میں دینا ہے۔ 1 لاکھ میں 2,500 روپے، 2,500 روپے اللہ کی راہ میں دینے ہیں۔ ہر مسلمان کو حساب کرنا چاہیے، حساب سے زکوٰۃ دینی چاہیے۔ اندازے سے جتنی ادا کی ہے وہ تو ادا ہو جاتی ہے، اور جو مال کی باقی ہو تو باقی رہ جاتی ہے۔ اکثر زکوٰۃ ادا کرنے والے بڑی کوتاہی کرتے ہیں کہ کچھ اندازے سے 5,000 تھوڑے پیسے دے کے بولتے ہیں ہم نے زکوٰۃ ادا کر دی ہے۔ اس طرح زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی ہے اور اس کا بوجھ باقی رہتا ہے۔ جب تک پورا حساب نہیں ہوگا زکوٰۃ کا بوجھ باقی رہے گا۔ تو زکوٰۃ کا بہت بڑا بوجھ ہے، اور پورا حساب کرے گا تو پھر اس کو بہت بڑا انعام ملے گا۔ اللہ اس کا مال پاک کرے گا، اس کے مال میں برکت دے گا، اس کے مال کو بڑھائے گا۔ یہ زکوٰۃ دینے والوں کا مال اللہ بڑھاتا ہے، وہ اگلے سال زیادہ نکلتی ہے زکوٰۃ، اس کے اگلے سال زیادہ زکوٰۃ نکلتی ہے۔ یہ وجہ کیا ہے کہ اللہ ہر سال مال کو بڑھاتا ہے، زکوٰۃ زیادہ نکلتی ہے، مال بڑھ جاتا ہے۔ جو زکوٰۃ دینے والے لوگ ہیں انہیں خسارہ نہیں آنے دیتا اللہ تعالیٰ، اللہ اور دیتا ہے اور دیتا ہے اور دیتا ہے۔ یہ کبھی نہیں ہوا کہ زکوٰۃ دینے والے کنگلا ہو گئے ہوں۔ ہاں مالدار ہو گئے، زیادہ دولت بڑھ گئی، ترقی ہو گئی، روزی میں اضافہ ہو گیا، کاروبار میں ترقی اور برکت ہو گئی، یہ سارے فائدے زکوٰۃ کے دیکھتا ہے بندہ، مشاہدہ کرتا ہے، پھر اللہ مال کی حفاظت کرتا ہے۔ زکوٰۃ والوں کا مال ضائع نہیں ہوتا، نقصان نہیں ہوتا۔ جو زکوٰۃ نہیں دیتے ان کے مال میں نقصانات آتے ہیں۔ زکوٰۃ دینے والوں کا مال محفوظ رہتا ہے اور جان بھی محفوظ رہتی ہے، اور مال میں اضافہ بھی ہوتا ہے۔ یہ سارے فائدے نمایاں ہیں، اور اللہ کے نام دینے والوں کو تو بہت اضافہ ہوتا ہے۔ 1 روپیہ 49 کروڑ کا درجہ رکھتا ہے۔ یہ سب برکات، انوارات قرآن و حدیث میں موجود ہیں، فقہ میں موجود ہیں۔
سارے علماء کرام نے یہ سب باتیں بتا دی، سارا دین محفوظ ہے، اور جو اللہ کی راہ میں دیتے ہیں اللہ انہیں بہت دیتا ہے۔ بخیل کے لیے بڑی وعید ہے، بخیل کو جنت نہیں ملے گی، جہنم ملے گی، اور سخیوں کو جنت ملے گی، ان کے لیے انعامات ہیں بہت سارے۔ ابھی ہمارا پروگرام ہے ختم بخاری شریف کا، پرسوں 7 مارچ کو اجتماع بھی ہے سیشن رقص بند کا، اور ساتھ ساتھ ختم بخاری شریف بھی ہے، رسال بندی بھی ہے، بنات اور بنین جو عالم عالمہ ہوئے ان کی رسال بندی بھی ہوگی، تو حدیث شریف کا درس بھی دیا جائے گا، اور اس میں نکاح بھی پڑھے جائیں گے، اور پھر دعائیں بھی ہوں گی، اور مختلف بزرگوں کے بیانات بھی ہوں گے، اور اس لیے خواتین کے لیے پردے کا انتظام ہے مدرسے بنات میں، اور آدمیوں کے لیے مسجد میں سب رات کو شرکت کی دعوت بھی ہے۔ اور تمام احباب کو بتائیں ایسے بزرگ کے ایسے مجالس ذکر، ایسے مواقع جنت کے موقع ہوتے ہیں، ضرور شرکت کریں۔ صبح 8 بجے شروع ہوگا، ظہر تک انشاءاللہ یہ پروگرام پورا ہوگا، ظہر کی نماز تک رسال بندی، دعا، اور یہ تقریب انشاءاللہ مکمل ہوگی، اور محاضر نماز کے بعد بھی ہوگا۔ تو اس طریقے سے سب حضرات جو ہیں کوشش کریں ایسے مجالس ذکر میں فائدہ حاصل کریں، اس میں شرکت کریں۔ مال کی محبت انسان کو نقصان پہنچاتی ہے، اللہ کی محبت، رسول پاک کی محبت، آخرت کی محبت انسان کو نفع پہنچاتی ہے۔ جو بھی نقصان پا گئے مال کی محبت میں مارے گئے، اللہ کے حکم کو توڑا مال کی محبت میں، دین کے احکامات، شریعت کے احکامات توڑے مال کی محبت میں، تو اللہ ایسی مال کی محبت نہ دے جس سے ہماری آخرت خراب ہو جائے۔ ایسی محبت ضرورت کے لیے تو جائز ہے، مسجد بن رہی ہے، مدرسہ بن رہا ہے، دین کے کام ہو رہے ہیں، ضرورت کے لیے کاروبار دنیا کے بھی ہو رہے ہیں، اس کی نفی نہیں ہے، لیکن گناہوں کی طرف جانا، نیکیوں کی طرف نہ مال خرچ کرنا، برائیوں میں خرچ کرنا، یہ اس کی مذمت ہو رہی ہے۔ وہ مال برا ہے جو بندے کو دوزخ لے جائے، وہ مال اچھا ہے جو بندے کو جنت لے جائے۔ یہ مال کی تفصیل ہے، مطلق مال برا بھی نہیں ہے اور مطلق مال اچھا بھی نہیں ہے۔ ضرورت جہاں تک ہے وہ ضرورت تک اچھا ہے، ضرورت سے زائد مسئلہ بنتا ہے، زائد بندہ اللہ کی راہ میں نہیں دیتا، بخل کرتا ہے، اللہ کے احکام پورے نہیں کرتا، خلاف ورزی کرتا ہے، اس بنا پر وہ مال وبال بن جاتا ہے، وہ مال اس کے لیے وبال بن جاتا ہے۔ مال کہتا رہتا ہے کہ مجھے اللہ کی راہ میں دے دے تیرا فائدہ ہوگا، ورنہ میں کسی اور جگہ چلا جاؤں گا تیرا نقصان ہوگا۔ وہ مال بھی، اعمال بھی بندے کو مخاطب کرتے ہیں کہ تو ہمیں اپنا لے تیری جنت بن جائے گی، ورنہ دوزخ چلا جائے گا۔ نماز کہہ رہی ہے، روزہ کہہ رہا ہے، حج کہہ رہا ہے، زکوٰۃ کہہ رہی ہے، صدقہ خیرات، ذکر اذکار کہہ رہے ہیں، سارے انسان کو مخاطب کرتے ہیں کہ ہمیں اپنا لے تیرا نفع ہوگا۔ اگر ہمیں چھوڑے گا، نافرمانی کرے گا، گناہ کرے گا، غفلت میں رہے گا، بخل کرے گا، فسق فجور کرے گا، ان صورتوں میں دوزخ میں جائے گا، برباد ہو جائے گا۔ علماء اس کو سمجھاتے ہیں بھئی اطاعت، عبادت، محبت، ادب، خدمت، صحبت، یہ سب چیزیں علماء سمجھا رہے ہیں، ان سے انسان کی آخرت بنتی ہے اور دنیا بھی سنورتی ہے بھائی، دنیا بھی سنورتی ہے، ایسی بات نہیں۔ جو صدقہ کرے گا اللہ اس کی مصیبت دور کر دے گا، سخاوت کرے گا اللہ اس کے رزق میں اضافہ کر دے گا، ہر طرف سے اس کے لیے فرشتے دعائیں کرتے ہیں، ہر طرف سے دعائیں ہوتی ہیں، ہر طرف سے، کیونکہ یہ بندہ اللہ کی راہ میں دینے والا ہر ایک کا محبوب ہے، ہر مخلوق راضی ہے۔ جو اللہ کی راہ میں نہیں دیتا ہر مخلوق ناراض ہے، ہر مخلوق اس کی شکایت کرتی ہے۔ یہ بندے کی سعادت کی بات ہے کہ اس کا مال نیکی میں خرچ ہو، اس کے اعمال نیک زیادہ ہوں، اس کی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، روزہ، سب چیزیں بہتر ہوں، اور فوائد ہیں پھر
نماز پڑھے گا اس میں عاجزی پیدا ہو جائے گی، زکوٰۃ دے گا اس میں سخاوت پیدا ہو جائے گی، بخل سے بچ جائے گا، اور جو روزے رکھے گا پاک دامن ہوگا، شہوت سے بچ جائے گا۔ شہوت کی جو برائی ہے بہت بڑی ہے، بہت بڑی ہے۔ نفس اور شہوت بندے کے دشمن ہیں، خواہشات دشمن ہیں۔ یہ خواہشات ناپاک جو ہیں اس کی بات عرض کر رہا ہوں، تو اس طریقے سے بندے کا نقصان بہت ہو جاتا ہے۔ اب اگر شریعت کے مطابق ہو تو نفع نفع ہے، شریعت کے خلاف ہو تو نقصان ہی نقصان ہے۔ تو ایک ہی چیز ہے، یہ پانی ہے، جہاز کشتی اس کے اوپر چلتے رہیں تو دوسرے ملکوں میں تجارت میں بہت نفع ہوتا ہے۔ یہی پانی اندر داخل ہو جائے تو کشتی بھی ڈوب گئی، جہاز بھی ڈوب گیا، اور سامان بھی گیا، تجارت کا نقصان ہو گیا۔ ایک ہی چیز میں نفع ہے اگر وہ اس کے مطابق فائدے کے مطابق استعمال ہو، اور ایک ہی چیز میں نقصان بھی ہے۔ بندے کی سمجھ کی بات ہے۔ اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہو جائے سب کچھ بہتر ہے، سب کچھ بہتر ہے۔ بعض نے ذکر نشبند کا جہاز آ رہا تھا اور دریا سمندر گہرا تھا، ڈوبنے لگا، اطلاع دی گئی کہ آپ کا جہاز ڈوب رہا ہے۔ انہوں نے مراقبہ کیا اور پھر کہا الحمدللہ۔ ساتھی حیران ہو گئے، جہاز ڈوب رہا ہے یہ الحمدللہ پڑھتے ہیں۔ بعد میں اللہ کی شان کے جہاز کو اللہ نے بچا لیا، دوبارہ اطلاع آئی کہ جہاز بچ گیا، لنگر انداز ہو گیا، دوبارہ مراقبہ کیا اور کہا الحمدللہ۔ دوستوں نے کہا کہ پہلے تو سمجھ میں نہیں آتا، آپ کا نقصان ہو رہا ہے، آپ الحمدللہ پڑھ رہے ہیں۔ تو بزرگ نے کہا بھی میں نہ نقصان کے لیے الحمدللہ پڑھتا ہوں نہ نفع کے لیے، میں تو اپنے دل کا جائزہ لے رہا تھا کہ میرا دل اللہ کی یاد میں لگا ہوا ہے، کیا ہوا اس نے اللہ کی یاد کو جاری رکھا ہوا ہے یا چھوڑ دیا ہے۔ جب میں نے جہاز کے نقصان کی خبر سنی تو دل اللہ اللہ کر رہا تھا اور دل اللہ کی یاد میں لگا ہوا تھا۔ میں نے اس کا شکر ادا کیا الحمدللہ کہ میرا دل اور اللہ کے ساتھ معاملہ اچھا ہوا، میرے مال کی وجہ سے میرے دل کا فرق نہیں آیا اللہ کی یاد میں، اس کی خوشی کی۔ دوبارہ جب آیا تب بھی دیکھا، کیا خوشی میں دل اللہ کو یاد کرنا چھوڑتا ہے؟ دیکھا دل اللہ کو یاد کر رہا تھا، پھر اس کی خوشی کی کہ یا اللہ اگر خوشی بھی بہت زیادہ ہوئی پھر بھی دل میرا تیری یاد میں لگا ہوا ہے، اس کا شکر ادا کیا، اللہ تیرا میرا رشتہ مضبوط ہو گیا۔ خوشی میں بھی اللہ کی یاد ہے، غمی میں بھی اللہ کی یاد ہے، ہر حال میں اللہ کی یاد کا غلبہ ہے۔ یہ بڑی اونچی بات ہے کہ ہمارا دل اللہ سے مل جائے۔ اب کام ہو رہا ہے دل میں اللہ اللہ ہو رہا ہے، چل رہا ہے دل میں اللہ اللہ ہو رہا ہے، کھیتی باڑی کر رہا ہے دل میں اللہ اللہ ہو رہا ہے، دکانداری ہو رہی ہے، کاروبار تجارت ہو رہی ہے، لیکن وہ اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ کو اللہ اللہ کرتا ہے، تو بڑی خوشی کی بات ہے۔ یہ ترتیب ہے، ترتیب جس نے سیکھ لی ہے وہ کامیاب ہے، اس کی دنیا بھی اچھی، آخرت بھی اچھی، جنت بھی ہے۔ جس نے ترتیب نہیں سیکھی ناکام ہے، دنیا بھی خراب جنت بھی خراب۔ اللہ ہمیں دین کی صحیح سمجھ دے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اور یہ زندگی عمل کا نام ہے بھائی۔ اب رمضان قریب آ رہا ہے، شعبان قریب آ رہا ہے، رجب تقریباً جا رہا ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کا مہینہ ہے۔ اس میں ہمیں ارادے کرنے ہیں کہ زکوٰۃ دینی ہے، زکوٰۃ کا حساب کرنا ہے اور زکوٰۃ کو ادا کرنا ہے، اور پھر ذکر اذکار اللہ کی راہ میں عبادت صدقہ سب کرنا ہے۔ یہ نیت کر لیں کہ رمضان میں سارے گناہ بخشوائیں گے، سارے اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے، نیت کر لیں۔ نیت کی بڑی شان ہے۔ کچھ لوگ مسلمان ہونے آئے ہوئے ہیں، تقریباً 4 میاں بیوی اور 1 بچے ہے، تو آپ نماز کے بعد سب رات بیٹھ جائیں گے، ان کو کلمہ پڑھائیں گے اور دعا کرائیں گے۔ اور ہمارے خط بخاری شریف کا جو پروگرام ہے پرسوں یعنی 7 مارچ کو، سب کو دعوت ہے، اس کے لیے سب تعاون کریں، سب حصہ ملائیں، صدقہ جاریہ میں، اور دعائیں قبول ہوتی ہیں، ضرور شرکت کریں۔ اور صبح سویرے ہیں، بہت سارے لوگ نے اس دعا کو مذاق بنایا ہوا ہے، وہ کھانے پینے پیٹ پوجا کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ لوگ بدبخت ہیں، یہ کھانے پینے پیٹ پورا کرنے کا خط بخاری میں نہیں ہوتا۔
یہ تو ایک تحفہ لقمہ جو بھی مل گیا یہ برکت تبرک سمجھیں، لیکن یہ لوگ کب آتے ہیں؟ جب کھانے کا ٹائم ہوتا ہے۔ بھئی ہم نے کوئی کھانے کا ہوٹل تھوڑی کھولا ہے، بڑے بے شرم لوگ ہیں جو فقط کھانے کے لیے آتے ہیں۔ یہ علم کا دعا کا پروگرام ہے، یہ ذکر کا پروگرام ہے، اس میں صبح سے شرکت کریں، پوری پروگرام کو سنیں، عمل کریں، تب تو نفع ہوگا۔ اگر خالی آپ نے کھانے پینے کا مقصد سمجھا تو قیامت کے دن اس کی سزا خود بھگتنا۔ ہمارا کوئی پروگرام کھانے پینے کا نہیں ہے، ہمارا پروگرام علم کی مجلس ہے، عمل کی مجلس ہے، تقویٰ کی مجلس ہے، تزکیہ کی مجلس ہے، دعاؤں کی مجلس ہے، تو اس میں حصہ بھی لینا ہے، اس میں شرکت کرنا ہے تاکہ ہم کو نفع ہو، ہماری اولادوں کو مزید شوق بڑھے، طلباء کی فضیلت، دستار بندی کی فضیلت، دعاؤں کی فضیلت، یہ کتب کی فضیلت، فتاویٰ کی فضیلت، یہ سارے فضیلت کے پروگرام ہیں۔ تو ہمیں روح کو نفع دینا ہے زیادہ، جس کو تو اللہ نفع دے دیتا ہے۔ جہاں کہیں دوست کو ملنے جائیں گے چائے مل جائے گی، کھانا مل جائے گا، لیکن گئے تو دوست کو ملنے تھے۔ تو ختم بخاری کا مطلب تو اللہ کو راضی کرنا، رسول پاک کو راضی کرنا ہے، دعائیں قبول کروانا ہے، کھانا تو مل جاتا ہے، لیکن اس کے لیے صبح سے آئیں تاکہ پورا پروگرام سنیں۔ خواتین کے لیے بھی پردے کا انتظام ہے بنات میں، سارا پروگرام سنیں، شرکت کریں تاکہ علم کا، دین میں عمل کا جذبہ پیدا ہو جائے، تبدیلی آ جائے، زندگی بہتر ہو جائے، زندگی آخرت کی تیاری میں لگ جائے، فکر پیدا ہو جائے۔ یہ اس لیے یہ مجالس ہوتی ہیں، اور اس میں جو بھی شریک ہوگا جنت میں جائے گا، اللہ اس کی بخشش فرمائے گا۔ اللہ مجھے آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا